اس کا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ سرخی مائل ہوتا ہے، چمکدار، ایک رخسار سرخ ایک ٹھنڈا، اور اس میں جلن ہوتی ہے۔ آدھی سائڈ کئی سارے مریض آتے ہیں، یہ انزائٹی والے مریض، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی ایک سائڈ ٹھنڈی ایک گرم ہے، ایک ٹھنڈی ایک گرم، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک سائڈ برننگ ہے، ایک میں برننگ نہیں ہے، آرسنکم کے اندر ہوتا ہے، آدھی سائڈ کا برننگ کا ہونا، ٹھنڈی ہونا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کیمومیلا کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک سائڈ ٹھنڈی ایک گرم، اس میں بے چینی، اس کے اندر بھی وہ چڑچڑا پن، اس کے اندر بھی غصہ، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کے اوپر سوئیاں سا چبھنا، جیسے فیشل پیرالائز ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر مریض کا فیل ہوتا ہے کہ یہ سائڈ بھاری ہونا شروع ہو گئی، چونٹیاں سی چلنے لگ گئی ہیں۔ آئیکونائٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، اور کالی کلور کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، بیلاڈونا کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور آرسنکم کے اندر بھی ہے، کیمومیلا کے اندر بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی سمپٹم بھی دیکھنی ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے، ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے، چوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، ڈپریشن انزائٹی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کے مطابق اس کا آگے ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ آگے اس میں کان میں اس کا جو درد ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی کا کہ چوٹ لگنے والا، ایک تو چوٹ والا، ایک بچے نے اپنی چھوٹی بہن کے کان پر زور سے تھپڑ لگایا، کیا ہوا؟ اس کے بلیڈنگ آنا شروع ہو گئی، کان سے بلیڈنگ آنا شروع ہوئی۔ اب اس کان سے جو بلیڈنگ آنا شروع ہوئی تو کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے، فوراً سے ایمرجنسی لے کر گئے، وہاں سے میڈیسن کھائی، اور کئی مہینے، غالباً 12 سال اس بچی کی عمر تھی، اور 6-7 سال سے وہ پریشان تھے۔ میرے پاس لے کر آئے، آرنکا ہم نے شروع کروا دی، اور جو سوراخ تقریباً کوئی 5-6 ملی میٹر 7 ملی میٹر تو ہوتا ہے کھلا، اس کا بمشکل جو ہے نا جی، بس یہ پین کی جو ہے نا جیسے یہ چھوٹا سا پوائنٹ اتنا سوراخ تھا، اس میں فلوئڈ بھی نکل آتا ہے، پین بھی شدید تھا، انفیکشن بھی بہت زیادہ تھا۔ آرنکا کی کچھ ڈوزیں دیں، ساتھ اس کے ہم نے دیکھا دائیں سائڈ کی میڈیسن دی، ساتھ ساتھ ہم نے اس کو پاس کی دی۔ الحمدللہ مین میڈیسن کیا تھی؟ آرنکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلپنگ میڈیسن بھی دینی ہے جو اس سے موازنہ کرتی ہو۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے بھائی اینٹیڈوٹ نہ ہو، اس کی اثر زائل کرنے والی نہ ہو، اس لیے ہومیوپیتھی ایک سائنس ہے۔ سائنس یہ ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ سائنس کو سمجھ لیں گے تو آسان ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا سمجھنا۔ جیسے بچپن میں ایک بچہ، اس کو سائیکل نہیں چلانا آتا، جب سائیکل چلا لیتا ہے موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلانا آگے سمجھ گیا بھی یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ بریک ہے، یہ اسٹیئرنگ ہے، فلاں وہ گاڑی چلا لیتا ہے۔ اس سے آگے جیسے بڑی بڑی گاڑی میں بڑے کتنے کو چلا لیتے ہیں۔ پہلے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چوٹ کے ساتھ ساتھ پیچھے اس کو پین زیادہ ہوتا ہے، یہ بیک والا جو حصہ، پھر اس میں جو ہے نا پنچنگ پین، سوئیاں چبھنے والا، گھنٹیاں سی مشکل سے سنائی دینا، اور اس کے اندر بھی اخراج جو ہے نا بدبودار ہوتا ہے۔ خون بھی نکلتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا خون بھی نکلتا ہے، ساتھ ساتھ بدبودار اخراج ہوتا ہے۔ اس میں کھانسی کیسے ہوتی ہے؟ جو مریض بچہ جو آتا ہے نا، وہ کھانسی آنے سے پہلے رونا شروع کر دیتا ہے، کھانسی آنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کھانسی آنے سے یہ سامنے کی جو ہماری ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، سینے کی ساری ہڈیاں، یہ جتنے بھی ہماری جو ریبس ہیں، یہ ساری دکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کو جیسے ووپنگ کف ہوتی ہے نا، بہت شدید قسم کی تشنج والی کھانسی ہوتی ہے، اور جو کھایا بھی ہوتا ہے کھانسی کے ساتھ الٹی آ جاتی ہے۔ ایپیکاک ڈروسرا کے اندر بھی یہ علامت ہے، جو مریض کھایا بھی ہوتا ہے وہ سارا نکال دیتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مریض کو ڈانٹا جائے، ڈانٹنے سے بھی اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایکونائٹ کے پچھلے لیکچر میں تھا کہ اس کو ڈانٹا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بخار ہو جاتا ہے، اس کو پیشاب نکل جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا جی، اس فیئر اور ڈر کی وجہ سے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی ڈانٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کو تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، چلانے سے بھی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی کھانسی بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ کھانسی جب کرانک ہو جائے تو اس کے اندر بھی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کی ہارٹ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پلس ریٹ کیسی ہوتی ہے؟ اس کی جو پلس ریٹ ہے نا جی، وہ بہت سپیڈ سے دوڑتی ہے، اس کی پلس ریٹ بہت سپیڈ سے دوڑتی ہے۔ اور اس میں کے اندر کیا ہوتا ہے؟
میں ایسا یہ جیسے ایکونائٹ ہارٹ کی میڈیسن ہے نا جی، انجینا پین کی، یہ بھی ہارٹ کی میڈیسن ہے، یہ بھی انجینا پین ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا مسلسل ورک کرنا 8 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے میں کام کروں، مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اب اس کے بعد 8 گھنٹے میں آرام کروں، ریسٹ تو ہو رہا ہے نا جی، پھر کھانا کھاؤں گا، پیٹ اپنا معدہ کام کرے گا، وہ بھی ریسٹ کرے گا، سانس جب تک میں جاگ رہا ہوں، زیادہ گہری نیند میں سو جاؤں تو اس کی سپیڈ بھی کم ہے، آنتوں کی بھی سپیڈ کم ہے۔ ایک واحد دل ہے جو مسلسل چل رہا ہے، جب تک سانس ہے تب تک وہ چل رہا ہے، جب جو بھی چیز مسلسل حرکت میں رہے گی نا جی، اس حرکت کی وجہ سے اس کو ویکنس ہے، کمزوری ہے، اس کی پلس مسنگ ہونے لگ گئی ہے، جب وہ سپیڈ ہونے لگ گئی، تو آدمی کا بیسٹ ریمیڈی آدمی کا بیسٹ ریمیڈی کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا، یہاں کیا ہوگا، اس کو ایسے محسوس ہوگا میرے ہارٹ کو کسی نے شکنجے میں دبا دیا، سانس رکے گا، اس کی ہر کسی حرکت سے محنت سے اس کے جو ہے نا پلس ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پلس کمزور بھی ہونا شروع ہو جاتی، مشنگ ہو مثلاً کہ 72 سے 80 تک نارمل ہے، اب وہ 72 سے 50 ہے، پھر 7 ہے، 1 2 3 مس ہوگی، پھر 1 2 3 پھر مس ہوگی، 1 2 3 جب مسنگ آ جائے گی تو ڈیجیٹلس بیسٹ ریمیڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائیں بازو ہاتھ کونی اور تک یہاں تک درد جاتا ہے، جیسے ایکونائٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، گھٹن، گھبراہٹ، ٹینشن اور سانس کی تنگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بازو سے کونے اور ہاتھ تک، یہ انجینا پین کی یہ مین علامت ہے۔ اور اس میں کولیسٹرول کا زیادہ بڑھ جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے اندر کیا ہے، کریپٹاکس بھی کام کرتی ہے، کیکٹس بھی کام کرتی ہے، کالی سلف ہے، کالی بائی کارب ہے، اسپائجیلی ہے، ارجونا ہے، اسی طرح میں ہارٹ کا ہم نے ٹانک بنایا ہوا ہے الحمدللہ، اور شدرا سے ہم چلا رہے ہیں، اس کے اندر ایکونائٹ بھی ہے، اس کے اندر آرنیکا بھی ہے، کریپٹاکس بھی، کیکٹس بھی، ہم نے اس کو مریض کو کہتے ہیں یار آپ جو بھی انجینا کا مریض ہو اس کو دیں۔ ہارٹ کے ہمارے پاس کتنے مریض ہیں، وہ ہارٹ کے جو ہے ہمارے وہ کارڈیالوجی سے میڈیسن لے رہے تھے، ہم نے اس کو پتری کے نام سے، اس کو ہارٹ ٹانک کے نام سے دیا ہے، مریض کو دیتے ہیں۔ کبھی آپ استعمال اس کو ساتھ ساتھ کریں، جیسے جیسے اس کا اثر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ دوائیاں کم ہو جاتی ہیں، الحمدللہ وہ اپنی لائف جو ہے نارمل گزارتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ڈیلی اس کے 10 سے 15 قطرے ڈیلی پی کر سوئے، کم از کم ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے گا، اس کو نہ ہارٹ اٹیک ہوگا، نہ انجینا پین ہوگا، نہ ہارٹ کی کوئی پرابلم ہوگی، نہ پلس ریٹ ہوگا، نہ اس کی بلڈ پریشر ہوگا، نہ اس کی جو ہے نا ہارٹ کی اور اس کی کوئی پرابلم آئے گی۔ ہارٹ اس کا پاورفل ہونا شروع ہو جاتا ہے، نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی امیونٹی بوسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ہمارے ابڈامن کیسے ہوتا ہے، اس کا آرنیکا کا سخت بہت ہوتا ہے، سجا ہوا لگتا ہے، جیسے وہ کھایا پیا ہوتا ہے نا، بڑے بڑے توم لے کر پھر ہوتے ہیں، جیسے نیشامیکا کا مریض ہے، اس میں گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، ریا جو گیس خارج ہوتی ہے نا جی، بڑی بدبودار ہوتی ہے، اور یہ اوپر کی طرف جو گیس ہو، چائنا اور کاربویج نیچے کی طرف جائے، نیشامیکا، گریفیٹس، برائیونیا، ایلوز، ایسکیولس ہپ، اور یہ پسلیوں کے نیچے تک جائے، یہ چھوٹی چھوٹی جو میں بتا رہا ہوں نا، اس لیے کہ یار آپ سمجھ لیں کہ ابڈامن کا پیشنٹ آیا ہے، میں نے کون سی میڈیسن دینی ہے، میں نے اسٹامک کا پیشنٹ آیا ہے میرے پاس، بلڈ پریشر کا پیشنٹ آیا ہے، اس کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے جی، کون سی میڈیسن، آپ ایک ایک 2 2 3 3 علامت یاد رکھیں گے نا جی، تو پھر انشاءاللہ پریکٹس آسان ہو جائے گی۔ اس سے آگے اس کو لیور کے مقام پر سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں، یہ لیور والے سائڈ میں، چیریڈونیم کے اندر، جونینتھس کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح کارڈس مریانا کے اندر، اور اسی طرح ایلوز کے اندر، اور اسی طرح چائنا کے اندر، ابھی جو ہے نا ہماری لیور کی بڑی شاندار میڈیسن ہے۔ اسٹامک کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مریض کو جو ہے نا جی غذا سے نفرت ہوتی ہے، گوشت سے نفرت ہوتی ہے خاص طور پر، یہ المینا گریفٹس اور پلساٹیلا کے اندر بھی ہے۔ اچھا، جو خواتین کو ایسیڈیٹی ہو، سینے میں جلن ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو متلی بھی ہو، تو وہ ایبیز نائگرا، برومیم، بسمت، یہ بڑا زبردست کام کرتی ہیں۔
اچھا جو اس میں ہے نا کہ کھانے سے نفرت، مریض کو میں بتاتا ہوں آپ کو، بھوک شدت کی لگی ہوتی ہے، جیسے ایک دو نوالے کھائے وہ ختم، کال چکن۔ اچھا اس کی دوسری علامت کیا ہے؟ جیسی کھانے کی سمیل آتی ہے، مریض کو کھانا ٹھیک اس کی بھوک لگی ہوتی ہے، جیسے کھانے کی سمیل آئی وہ ختم، چاہے وہ پریگننسی کے اندر، پریگننسی میں تو میں نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں جن کے ایسیڈیٹی بھی ہو اور اس کو کیا ہوتا ہے، جیسے کھانے کی کچن کے اندر سے کھانے کی جو بڑی اعلیٰ قسم کی جو خوشبو نکلتی ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس خوشبو سے ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، فالچی کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اسٹامک کے اندر ہے نا، جو بڑا جکڑن والا اس کا جو ہے نا درد ہوتا ہے، پھر اس کے معدے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، جو معدے کے اوپر بوجھ ہے نا جی، یہ ایبیز نائگرا کے اندر، بسمت کے اندر بڑا زبردست ہے۔ پھر اس میں آگے کیا ہے کہ اس کا آرنیکا کا جو ہے نا یورن کیسے ہوتا ہے، پیشاب کیسے ہوتا ہے۔ آرنیکا کا جو مریض ہوتا ہے نا جی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ذکر کیا ہے اس میں کہ سوئے ہوئے نکل جاتا ہے، نائٹ فال جسے کہتے ہیں نا جی، اسی طرح اس کے اندر تو رات کی کسی پہر میں مریض کو یا مریضہ کو ہوتا ہے، یہ چھوٹی ایج سے لے کر میں نے 22 سال تک بچوں کو دیکھا ہے جو رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے، جیسے ہی ان کو غنودگی ہوئی، تھوڑی سی ہوئی، ساتھ اس کا پخانہ بھی نکل گیا اور ساتھ ہی جو ہے نا جی اس کی پیشاب بھی نکل گیا۔ یہ کاسٹیکم کے اندر بھی ہے، آرسنکم کے اندر بھی ہے، بیلاڈونا ہے، SMS مختلف اس کی ہے۔ اچھا پیشاب کرتے وقت زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑے، گردوں میں درد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے بچہ مثانے پر درد کی وجہ سے چیخیں مارے، اس کو بلیڈر والی جگہ جو ہے نا اس میں پین بہت شدید ہوتا ہے، جیسے اس میں کیا کہتے ہیں کینتھرس کے اندر ہے، یا کینبس ٹائبا ہے، یا پیٹروسلینی میں اس میں برننگ بہت شدید ہوتی ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ یار میں جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایسی سلائن نہ لوں جس سے یہ میری جو برننگ ہے، یہ میری پین ہے، یہ کم ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں جو یورم جو آتا ہے نا وہ جیسے اینٹوں کا برادہ ہوتا ہے نا جی، اس طرح کا آتا ہے، وہ یہ کلکیریا کارک کے اندر بھی آتا ہے، شیپیا کے اندر بھی آتا ہے۔ اس کا جو پخانے والا جیسے میں نے بتایا کہ پیشاب خود بخود نکل جاتا ہے، جیسے کاسٹیکم کے اندر بھی ہے، اور مختلف اور کلیوزوٹ کے اندر بھی ہے، ایکوزیٹم کے اندر، اور بہت ساری میڈیسن ہے جس کے اندر یہ سارا نظام چلتا ہے، پولی یوریا کہتے ہیں اس کو۔ اچھا اب اس میں پخانہ جو ہے غنودگی کی حالت میں ارد خود نکل جاتا ہے، پخانے کا اخراج جیسے ہی آنکھ لگی نکل گیا۔ اور اس کے ساتھ ہے کہ رات کے وقت، دن میں مریض ٹھیک رہتا ہے، رات کو جیسے سوتا ہے اس کا پخانہ نکل جائے، SMS، پھر تھوڑا سا زور لگایا، کئی سارے مریض جیسے میں نے پہلے بتایا نا، تھوڑی سی یوں کر کے محسوس ہوا کہ میں ہوا خارج کرنا لوں، پخانہ نکل گیا۔ اس میں ایک اور مجھے علامت یاد ہے کہ کوئی بھی چیز یوں کر کے وزن کر کے اٹھانے لگا، جیسے تھوڑا سا زور لگایا پخانہ نکل گیا، ایمبوز۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔